امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک امیر گھرانے کا لڑکا تھا، میرا باپ جاگیردار انسان تھا، پورے علاقے کا ایک لیڈر تھا میرا باپ۔ ہمارے پاس اتنا زیادہ مال ہوا کرتا تھا کہ ہم جو اپنے الاؤ جلایا کرتے تھے، جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، یہ آگ کی عبادت کرتے تھے نا، آتش پرست، تو وہ جو زیادہ ہم آگ جلاتے تھے، ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے تھے، اپنے پاس سے ہم جلاتے تھے کیونکہ یہ ثواب سمجھتے تھے۔ ہم آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں میرے والد نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تو نے صرف آگ جلانی ہے، اس سے تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں سارا دن آگ کو بجھنے نہیں دیا کرتا تھا، جلاتا رہتا تھا، لیکن ایک دن میں عیسائیوں کے گرجے میں گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کسی ایسی ہستی کی عبادت کر رہے تھے جو نظر نہیں آتی تھی، ہم تو آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ وہ رب کی عبادت کر رہے ہیں تو میرے اندر ہدایت کی طلب ہوئی، میرے اندر دین کی تڑپ ہوئی، اور مجھے یہ لگنے لگا کہ میرا مذہب جھوٹا ہے، ان کا مذہب سچا ہے۔ یہ ہدایت کی تڑپ، ہدایت کی طلب انسان کے اندر ہو تو پھر کبھی نہ کبھی ہدایت مل جاتی۔ ان کی عمر، حضرت سلمان فارسی کی عمر محدثین نے لکھی 400 سال، کسی نے لکھی 350 سال، اور کم سے کم جنہوں نے لکھی ہے وہ ہے 250 سال۔ ہم 250 سال مانتے ہیں، باقی اس بات پر اتفاق ہے کہ 250 سال سے زیادہ ہی تھی، کم نہیں تھی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی بھی آگے ضرورت پڑے گی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو بتایا کہ بابا جان میں آج گرجے میں گیا تھا، مجھے اپنا مذہب جھوٹا لگنے لگا، ان کا مذہب سچا لگنے لگا، اس لیے میرے دوستوں کہ جو عیسائی حقیقی عیسائی ہیں وہ عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے، وہ صلیب کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں جب والد نے یہ سنا کہ یہ اپنے مذہب سے بدظن ہو رہا ہے، والد نے بیڑیوں میں جکڑ دیا اور کہا بیٹا کہ آج کے بعد اپنے گھر سے تو باہر نہیں نکلے گا۔ میرے دوستوں سلمان فارسی نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ مجھے ان لوگوں کا وہ مقام بتاؤ جہاں پر ان کا مرکز ہے، عیسائیوں کا جہاں مرکز ہے وہ بتاؤ، جس طرح ہمارا مرکز بیت اللہ ہے کعبہ کے اندر، تو ان کا مرکز کدھر ہے؟ دوستوں نے بتایا کہ ان کا مرکز ملک شام ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ جس وقت ملک شام کی طرف کوئی قافلہ جانے لگے آپ مجھے بتائیے گا، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو حضرت سلمان فارسی اس قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا تھا نا تو حضرت سلمان فارسی بھی پہنچ گئے، سوال کرنے لگے کہ تم سب کا بڑا پادری کون سا ہے، تم سب کا بڑا عالم کون سا ہے؟ ان لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے بڑے پادری کے ساتھ ملایا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے سامنے رونے لگے اور کہنے لگی اپنا مال چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا والد چھوڑ کے آیا ہوں، اپنی والدہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے دوستوں کا پیار چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ ساری قربانیاں کیوں؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یہدی الیہ من ینیب، اللہ کی ہدایت چاہتا ہوں، اللہ کے دین کا راستہ چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ وہ عیسائی کہنے لگا میرے پاس رک جا، ہدایت پر ہو جا، میری خدمت کیا کر، گرجے کی خدمت کیا کر، تجھے تیرا رب ہدایت دے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس عیسائی پادری کی خدمت کرنا شروع کر دی، گرجے کی خدمت کرنا شروع کر۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں مسجد کی خدمت کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح ان کے ہاں یہ گرجے ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا باعث ثواب۔
لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ عیسائی پادری کوئی نیک بندہ نہیں تھا. یہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے مال نکالتا کہ لاؤ ادھر عیسیٰ کے نام پر دو، عیسیٰ کے رب کے نام پر دو، گرجے کے نام پر دو، ثواب ملے گا. لیکن کیا کرتا تھا؟ وہ مال لے کر اپنی تجوریاں بھرتا تھا، اپنے مٹکے بھرتا تھا. لیکن جب یہ عیسائی دنیا سے چلا گیا نا، لوگ آئے کہ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، لوگ آئے کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے لوگو اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے تو ساری زندگی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے تو ساری زندگی تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے تو ساری زندگی تمہارا مال حرام طریقے سے کمایا ہے، اس سے کیا لینا چاہتے ہو؟ لوگ کہنے لگے اے سلمان جھوٹ بولتا ہے امام صاحب کے بارے میں. حضرت سلمان فارسی اندر تشریف لے گئے، 7 بھرے ہوئے مٹکے پیسوں کے ساتھ، زیورات کے ساتھ لا کر لوگوں کے سامنے توڑ دیے اور فرمایا یہ ہے تمہارا مال جو تم نے رب کے نام پر دیا تھا، یہ ہے تمہارا مال جو تم نے گرجے کے نام پر دیا تھا. لوگوں نے جب یہ دیکھا نا کہ اس نے تو ہمارا مال کھایا تھا، یہ تو دھوکہ کرتا رہا، لوگوں نے وہ ساری قربانیاں بلا دی کہ اس نے ساری زندگی گرجے میں امامت کی ہے. لوگوں نے پکڑ کر اس مردہ عیسائی کو اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا. چل تو چڑھنا سولی پر، باقی پھر دیکھیں گے. اس کے بعد جو دوسرا عیسائی پادری آیا وہ نیک بندہ تھا. حضرت سلمان فارسی اس کی خدمت کرتے رہے. جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ تو چلا جا. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب آپ چلے جائیں موصل کے علاقے میں، وہاں پر ایک پادری نیک ہے، اس کی خدمت کر. حضرت سلمان فارسی موصل آ گئے. اس کے بعد یہ جو پادری تھا یہ بھی حضرت سلمان فارسی کی زندگی میں چلا گیا. یہ فوت ہونے لگا تو اس نے حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ حضور اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب تو چلا جا نصیبین کے علاقے میں. حضرت سلمان فارسی نصیبین کے علاقے میں آ گئے. اب جب یہ بھی فوت ہونے لگے تو عرض کیا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تو اموریہ کے علاقے میں. یہ میں نے بتایا نا کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 250 سال عمر تھی. یہ اس لیے ان کی زندگی میں اتنے پادری فوت ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ یہ آتے تھے اور فوت ہو جاتے تھے، ایسا نہیں، کچھ عرصہ خدمت کرتے. جب یہ چوتھا پادری بھی فوت ہونے لگا تو اب سلمان فارسی نے عرض کیا کہ حضور اب میں کہاں جاؤں؟ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، وقت بھی ہو گیا. فرمانے لگا اے سلمان اب اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں رہا جو اللہ کے دین پر ہو، جو حق پر ہو. ساری عیسائیت تباہ ہو گئی، سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے نام پر مال کھا رہے ہیں، کوئی بھی انسان حق پر نہیں ہے. لیکن میرے علم کے مطابق وہ آخری انسان آنے والا ہے، وہ آخری نبی آنے والا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوگا. وہ آخری انسان، وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اس کی میں تجھے 3 نشانیاں بتاتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں آئے گا وہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے. یہ 3 نشانیاں یاد کر لے اور اس کو تلاش کر. حضرت سلمان فارسی نے پتہ کیا کہ کھجوروں کے باغات کدھر ہیں. بتایا گیا یثرب کے علاقے میں ہے، مدینۃ المنورہ میں ہے. حضرت سلمان فارسی نے مال جمع کرنا شروع کر دیا. میرے دوستو 100 بکریاں بنائی، 100 اونٹ بنائے، 100 گائیں بنائی. یہ ساری کی ساری مال ان کو جمع کیا اور ایک قافلے کو دیا اور فرمایا کہ مجھے یثرب کے علاقے میں صرف پہنچا دو. مال تمہارا ہو گیا، بکریاں تمہاری ہو گئیں. میرے دوستو ان قافلے والوں نے یہ سارا مال لے کر کیا کیا کہ حضرت سلمان فارسی کو ان کو دوسروں کے ہاتھوں بیچ دیا. مال بھی لے لیا اور ان کو بیچ دیا. حضرت سلمان فارسی بکتے رہے، غلام بن گئے. 10 لوگوں کے ہاتھوں بکے. کتنے؟ 10 لوگوں کے ہاتھوں بکے. اب میرے دوستو جب بھاگتے بکتے یثرب میں آ پہنچے، ایک یہودی کے غلام بن گئے. اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف فرما ہوئے.
حضرت سلمان فارسی ایک دن اپنے یہودی آقا کے درختوں پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے کہ اتنے میں ایک بندہ بھاگتے بھاگتے آیا اور آ کر کہنے لگا ان اللہ مدینے والوں کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک انسان جو مکہ سے بھاگ کر آیا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر ہے، سن رہے ہیں ان کی گفتگو، سنتے سنتے ان کی ٹانگیں کانپنے لگی، ان کے بازو کانپنے لگ گئے کہ یہ تو وہی انسان ہے جس کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے میں نے والد کی محبتوں کو چھوڑا، جس کے لیے میں نے والدہ کے پیار کو چھوڑا، دوستوں کے پیار کو چھوڑا، مال چھوڑا، دولت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ تو وہی انسان ہے۔ جلدی جلدی نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا یہ آپ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اپنا کام کر جس کے بارے میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، مارا بھی ان کو۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے تھوڑے سے کھجوریں لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرمائے، کھجوروں لے کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ہاذی، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہاذی صدقۃ، صدقہ لے کے آیا ہوں، کھائیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا آکل الصدقۃ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں صدقہ نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں، اٹھا لے میرے سامنے سے اور ان میرے صحابہ کو دے دے۔ حضرت سلمان فارسی نے اٹھائی، تقسیم کر دی، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر کھجوریں لیں، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ہاذی، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے ہاذی ہدیۃ، تحفہ لے کے آیا ہوں، کھا لیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگ گئے۔ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، دو بھی پوری ہو گئی۔ اب گھومنے لگ گئے، اللہ کے رسول کے ارد گرد گھومنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان میرے مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا کپڑا ہٹایا، یوں دو شانوں کے درمیان ایک کبوتری کے انڈے کی سے تھوڑی سی بڑی مہر مبارک تھی جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر لگائی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ جب سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا نا، اسی وقت کہنے لگا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے گا، میں آپ کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اس طرح مسلمان ہو گئے۔ پھر اب ان کا مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ غلام تھے، کیا کرتے؟ تو جب انہوں نے بات کی اپنے آقا سے تو اس نے کہا کہ کھجوروں کے باغات، درخت ان کو لگا، جب وہ پھل لے آئیں گے تو اس وقت تجھے آزاد کر دوں۔ ایک یہ شرط۔ دوسری یہ شرط لگائی کہ ایک اوقیہ سونا، وہ بہت سارا بنتا ہے، وہ اتنا بنتا ہے آپ لگا لیں کروڑوں خربوں روپے کا بنتا ہے، یعنی وہ مجھے چاہیے، آزاد کر دوں۔ یہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، رسول اللہ آئے، درخت لگائے تو فرماتے ہیں کہ جن درختوں نے 20-25 سالوں میں پھل لینا تھا وہ کچھ ہی عرصے میں پھل لے کر آ گئے۔ ایک یہ شرط پوری ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، تو تھوڑا سا اتنا سا سونا آیا کہیں سے نا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ سونا جا کر اپنے اس آقا کو دے دے اور آزاد ہو جائے۔ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ تو تھوڑا سا ہے، اس نے تو مجھے اوقیہ کہا تھا، یہ تو اوقیہ کا یعنی کہ 100واں حصہ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو لے جا۔ فرماتے ہیں جب میں لایا، میں نے اس کو دیا تو وہ پورا اوقیہ بن گیا، حالانکہ اتنا سا تھا، لیکن اس کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈال دی، پھر یہ آزاد ہو گئے۔ پھر انہی کے مشورے کے ساتھ غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق۔